مولاي صل وسلم دائما أبدا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر میراث کے مسائل اور ہجرت اور جہاد اور ایمان کے ذریعے اہل ایمان کی جماعت کی پہچان کروائی، اور جو لوگ اہل ایمان کے مدد کے لیے پکارنے پر ان کی مدد نہیں کرتے ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، وہ لوگ، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی بمعنی وارث بھی ہے، ولی بمعنی مددگار بھی ہے، ولی بمعنی دوست بھی ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جماعت کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی وہ 3-4 چیزیں ہیں جی۔ سب سے پہلی چیز ان الذین آمنوا، وہ ایمان لائے ہیں، ایمان، وہاجر اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی۔ جی آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، جہاں پہ بھی آئے نا باموالہم وانفسہم آیا ہے، ترتیب یہی ہے، پہلے مال کا ذکر ہے پھر جان کا ذکر ہے، نہیں باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ حالانکہ قیمتی جان ہے بندے کی، ہے یا نہیں؟ قیمتی بندے کی جان ہے، تو پہلے ذکر مال کا کیا پھر جان کا کیا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کئی سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے نزدیک مال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مال نکالنا نا جی اللہ کی راہ میں، وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے بمقابلہ جان دینے کے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی کتاب دیکھنا سیرت مصطفیٰ شریف کے نام سے طبع ہوئی ہے، فرماتے ہیں میں نے مواد بہت جمع کیا تھا، لیکن چونکہ کتاب میں نے اپنے پیسوں سے خط چھاپنی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اتنی ہی لکھوں جتنا میں چھاپ سکوں، جتنے میرے پاس پیسے ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ ہمارے سنیوں سے کتاب چھاپنے کے لیے پیسے لینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ان کے جسم سے کوئی کھال ادھیڑ رہا ہو، کھال ادھیڑ رہا ہو ان کے جسم سے۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ روپیہ الٹے سیدھے کاموں میں ایسے خرچ کر دیں گے
اور آسان سمجھیں گے، اتنا آسان سمجھیں گے جیسے ناک پر مٹھی مکھی بیٹھی ہو، اسے اس طرح اشارہ کیا اور ہلا دیا اور اڑا دیا۔ بات رہا یہ کام حضور کے دین کے غلبے کا کہ امت تک جو ہے نا دین کی صحیح رہنمائی پہنچے، اس کے لیے پیسے نکلوانا خاص طور پر ہماری قوم سے وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی کھال ادھیڑنی ہو۔ بتائیں، یعنی کہ دین کے لیے پیسہ نہیں نکلتا ان سے۔ کہے نا جی 5 خسرے آ رہے ہیں وہاں فلاں جگہ پہ ناچنے کے لیے، لو جناب 50,000 میری طرف سے ہیں، وہ جی فلانا یہ ہو رہا ڈھمکانا یہ، لو جی میری طرف سے پیسے لے۔ میں یہیں پہ بیٹھا تھا، اسی جگہ پہ میں لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، ایک بندہ میرے پاس آیا جی، کسی نے بتایا اسے میرے بارے میں تو ملنے کے لیے آیا، اس کے ہاتھ میں کتابیں بھی تھیں، وہ کتابیں اس نے مجھے بطور تحفہ کی دی۔ مجھے اس نے کہا جی میں کتابیں لکھتا ہوں، دنیا دار بندہ تھا، بالکل دنیا دار بندہ تھا، اور کتابیں اس کی بڑی اچھی زبردست لکھی ہوئی تھیں، یعنی کہ فکری مواد پہ مشتمل تھی کتابیں۔ وہ کتابیں لے کے اس نے مجھے دی، نکال کے اپنے پاس سے، کہنے لگا جی یہ آپ کو تحفہ ہے۔ میں کہا جی اچھا۔ ایسے اس نے بات سنائی، کہنے لگا میں جب کتاب چھاپنے لگا نا، اس نے کہا میں اپنے سنیوں کے پاس گیا، میں نے جا کے انہیں کہا یہ کتاب چھاپنی ہے، کچھ پیسے دے دیں۔ کہتے جی کسی نے پیسے نہیں دیے۔ کہتے وہی بندہ جسے میں نے کتاب کے لیے پیسے کہے تھے، میں نے کہا جی آپ پیسے دے دیں، تو اس نے پیسے نہیں دیے مجھے۔ کہتے میں نے جب کتاب چھپ گئی جیسے کیسے میں نے چھاپ لی، پھر میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا جی میں اب محفل کروانا چاہتا ہوں، محفل کروانا چاہتا ہوں۔ کہتے جی 10-12 دیگوں کا سامان اس نے دیا اور ساتھ شادی ہال بک کروا کے بھی دیا اس نے، شادی ہال کے لیے بھی سامان دیا اس نے، یعنی شادی ہال کا خرچہ بھی سارا دیا اس نے، 10-12 دیگیں بھی پکوا کے دیا، سامان بھی دیا اور جو بھی ضروریات تھی ساری کی ساری اس نے پوری کی، کتاب کے لیے پیسے نہیں۔ اب آپ یہ المیہ ہے، یہ دکھ ہے ہمارے یہاں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے، ہماری سوچ کیا ہے اور ہماری فکر کیا ہے۔ قرآن پاک جو ہے نا لا کے رکھیں گے مسجد میں، ڈھیر لگے ہوئے یار قرآن پاک کے، اور ابھی تک قرآن پاک شہید نہیں ہوئے ہوتے، پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بندہ اٹھاتے ہیں قرآن کریم جا کے جناب دفن کراتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن پاک جتنا چھاپنے کا ثواب ہے اتنا ثواب ہی دین کی کتاب چھاپنے کا ہے، دین کی کتاب چھاپنے کا اتنا ثواب ہے۔ جب قرآن پاک پڑھے ہوں وافر تعداد میں، زیادہ مقدار میں قرآن پاک پڑھے ہوں، تو پھر دوسری دینی کتابیں لے کے دینا اس جگہ پر قرآن پاک دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کون سمجھائے اس بیچاری قوم کو؟ کلخانیوں پہ 40واں پہ اس طرح کے معاملات میں لاکھوں روپیہ اڑا دیں گے۔ اب تو خیر کلخانیاں بھی خیر سے ڈیجیٹل ہو گئی ہیں بھائی، جیسے پہلے شادیاں ہوتی تھیں شادی ہال میں، اب کلخانیاں بھی شادی ہال میں ہو رہی ہیں، باقاعدہ بکنگیں ہو گئی، کوک پیپسی چلے گی، اور پورے لوازمات جو شادی میں ہوتے دھوم دھام سے وہی کرتے ہیں۔ وہ دن سفر کر رہے تھے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ بندہ مر گیا 100 سال سے زائد عمر کا، تو انہوں نے کیا کیا بھائی؟ حاجی انور ارشد صاحب پاس بیٹھے ہوں، انہوں نے بتایا مجھے، 500 کارڈ باقاعدہ چھپائے، دعوت نامے کیا، ہمارا بابا دادا ہمارا 100 سال سے زائد عمر لے کے مرا ہے، باقاعدہ انہوں نے شادی والا فنکشن کیا جی، اتنی خوشی ماشاءاللہ دادے کے مرنے کی۔ میں نے کہا چلو پیچھے مر جاتا نواز شریف کے دور میں، کچھ سستا دور تھا، صرف نام مراد مہنگائی کر کے مرا ہے وہ۔ حال یہ ہو گیا، جب قوم کا یہ حال ہو جائے بھائی پھر ان کو سمجھانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی جماعت کی بنیاد کس چیز پر رکھی جا رہی ہے وہ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ بس آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا تو بات ختم، نہ یہ پوری جماعت کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ مومنوں کی جماعت جو ہے نا اس کی بنیاد کس چیز پر ہے، مومنوں کی جماعت کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں وہ دیکھیں بھائی، مومن کی جماعت کے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہاشم قریش بنو امیہ فلاں فلاں فلاں، کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، 2 باتوں پہ 4 باتوں پہ بنیاد رکھ دی اسلام کی، مسلمانوں کی جماعت کی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلی کیا ہے؟ آمن و ایمان لائے، ایمان والا ہے جماعت میں شامل، ہجرت کی ہے جماعت میں شامل، اپنا مال اور جان دیا جہاد کے لیے جماعت میں شامل، والذین آووا ونصروا، جو اپنا گھر چھوڑ کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے بندہ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی جماعت میں شامل۔ یہ 4 چیزیں کیا جی؟ ایمان، ہجرت، جہاد اور والذین آووا ونصروا، یہ 3 چیزیں بنتی ہیں، 3 بن گئی نا، ایمان،
ہجرت، جہاد اور آب و نصر، یہ 4 چیزیں بنی. ماوا بن گیا مہاجرین کا، ٹھکانہ دیا مہاجرین کو. یہ 4 چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کی بنیاد قرار دی. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اجزاء ترکیبی ہیں اہل ایمان کی جماعت کے لیے. اب ذرا آپ خود اندازہ لگائیں آج میرے ہاں اجزاء ترکیبی کیا ہیں جماعت کے لیے. میرے دور میں اجزاء ترکیبی کیا ہیں جماعت کے؟ جماعت کس چیز سے بنتی ہے؟ میرے پیر کا پگڑ باندھے تب جماعت میں شامل ہے، میرے پیر کے جیسا رنگ باندھے پگڑی کا تب جماعت میں شامل ہے. اب تو خیر سے نعوذ باللہ من ذالک ہماری جماعت میں 1800 قسم کی پگڑیاں آ گئی ہیں. یہ فلانے پیر کے گنبد کے رنگ، فلانے پیر کے گنبد کا رنگ، فلانے پیر کے گنبد کا رنگ. بھائی خدا کا واسطہ وہ امت کو امت بھی رہنے دو. اب ایک پگڑی کے رنگ والا دوسری پگڑی کے رنگ والے کو سلام نہیں کرتا جلدی. یار میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ میں تو اس طرح کر کے کوئی لباس کی تقسیم نہیں کی تھی جو تم نے کر رکھی ہے سب نے مل کے. کسی کی ٹوپی میں جناب 4 کلگیاں بنی ہوئی، کسی میں 1 بنی ہوئی ہے، کسی میں کوئی ہے، کسی میں کوئی ہے. ہر ایک کی پگڑیوں کے رنگ مختلف ہیں. میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں. اور پگڑیوں کے رنگ پیر کے گنبد میں بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. پیر کا گنبد جو ہے وہ پیر نے تھوڑا بنایا، اللہ کے ولی نے تھوڑا رنگ بنایا. کل کو کوئی اور مستری اٹھے وہ رنگ بدل دے، تمہارا تو رنگ گیا، تمہارا تو رنگ گیا. او خدا ہدایت دے تمہیں، وہ رنگ پکڑو جو امام الانبیاء نے رنگ تمہیں دیا ہے. جو حضور نے رنگ دیا وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ. حضور نے اللہ کا رنگ دیا ہے، اللہ کا رنگ دیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، میں اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جب رب کا رنگ آ گیا تو پھر پیر کے رنگ کون سے رنگ ہوتے ہیں یار؟ پیر کے دھوتی کا رنگ، فلانے کا رنگ، ڈمکانے کا رنگ ہیں. اللہ اکبر. چشتی بزرگ تھے، ان کے ہاں نیلے رنگ کی دھوتی باندھتے تھے. سنیں ذرا غور سے، نیلے رنگ کی دھوتی باندھتے تھے. میں نے بھی چشتی بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی نیلے رنگ کی تہ بند ہوتی تھی. بزرگوں سے کسی نے کہا جی یہ نیلے رنگ کی دھوتی باندھنا یہ چشتیوں کی نشانی ہے. اللہ اکبر. آپ نے مانا نہیں ہے، ہم چشتی لوگ جو نا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا زیادہ دھونے میں، ذرا میل خوری ہوتی ہے اس لیے ہم پہن لیتے ہیں. چشتیوں کی نشانی جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. چشتیوں کی نشانی یہ ہے. وہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی یہ جماعتی یہ لباسی ونڈ نہیں کی تھی، لباسی تقسیم نہیں کی تھی جو تم نے کر دی ہے. بتائیں نا بھائی، اسلام جو ہے وہ جماعت کی بنیاد کس چیز پہ رکھ رہا ہے؟ ایمان پہ، ہجرت پہ، جہاد پہ اور ماوائے انصار بننے سے، باوائے مہاجرین بننے سے. اس بات کو اسلام نے جماعت کی اجزاء ترکیبیہ قرار دیا ہے. آج جس کو اسلام اجزاء ترکیبیہ کہہ رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم نے جناب اپنے اپنے پیروں کی کلگیاں پکڑی ہوئی ہیں، پیر کے اپنے ترے پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام جسے جماعت قرار دے رہا ہے نا جی، وہ یہ 4 چیزیں ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ میرے پیر کو مانے تو سنی ہے وگرنہ سنی نہیں. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے پیروں کے ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کو سلام نہیں کرتا، ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور 1800 فرقے تو ہمارے بریلیوں میں بن چکے ہیں. ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور آج موجودہ دور کے اندر جتنا فتنہ فساد الحاد اور زندے کا ان ملاؤں کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں پھیل رہا. میں سچی کہہ رہا ہوں. کیا یہ اندھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا یار ان کی بہن کی کوئی لڑائی پڑ جائے گھر کے اندر، فیس بک پہ آ کے اسے بیان کریں گے؟ بغیرت اتنے سمجھدار ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو معاملات ہیں یہ ذلیل کے بچے انہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. صحابہ کے جو معاملات ہیں آپس میں، جو ان کے مشاجرات ہوئے ہیں، ان کے جو مسائل ہوئے ہیں، شکر رنجیاں ہوئی ہیں، جو بھی معاملات ہوئے ہیں انہیں پکڑ کے ٹی وی پہ بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں. اور کافروں کو دلائل مہیا کر رہے ہیں. یہ ذلیل لوگ کافروں کو بتا رہے ہیں دیکھو جی ہمارے تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے. اور بتائیں یار باقی رافضی تو رافضی ہوئے نا، خود کو سنی کہنے والے ذلیل جو ہیں اب وہ بھی فیس بک پہ آ کے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ حضور کے صحابہ جو ہیں وہ غاصب تھے. بتائیں یار کبھی آپ نے کسی ہندو کے منہ سے سنا ہے وہ اپنے پنڈت کے حواریوں کے بارے میں کہے کہ وہ غاصب تھے، وہ ٹھگ تھے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سکھ کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ وہ جناب اپنے گرو نانک کے بارے میں کہے کہ اس کے ساتھی جو تھے وہ سارے غاصب تھے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ اکیلے ان ذلیلوں کو موت پڑی ہے، یہی مرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی پاگلوں کو.
اور ہر بات میں انگریز کی سازش نہیں ہوتی. اب کون سا انگریز آ کے ان کو جناب آگے گھر میں زور دے گیا ان کے دماغ پہ جناب گولی رکھی ہے اس نے اس کی کھٹی پہ, اوے یہ باتیں کر کے حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ جنتی نہیں ہیں. کس نے کہا ان کو؟ عجیب جاہل اور گھٹیا لوگ ہیں یار. ان کے اپنے پیر جنت سدھار گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے وہ جنت چلا جاتا ہے. میں نے کہا ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے وہ جنت چلا جاتا ہے, نبی کے دروازے پہ حضور کے صحابی بیٹھے وہ جنت کیوں نہیں جائے گا؟ جنت تیرے باپ کی ہے. یہ شرمی کی حد ہو گئی یار, بتائیں. انہی ذلیلوں کی وجہ سے میں قسم خدا کی واللہ باللہ ثم اللہ کہہ رہا ہوں, اس وقت جو الحاد پھیل رہا ہے, زندگا پھیل رہا ہے, لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں. انہی جیسے جو بازاری قسم کے لوگ ہیں نا, مناظر قسم کے, ہر ایک کو جس کو بھی دیکھیں میں چیلنج دے رہا ہوں, بندہ ناچیز چاہے تو جب بندہ ناچیز ہے تو چیلنج کس چیز کا؟ ناچیز تو چیلنج نہیں دیتی ہے. بندہ ناچیز اور چیلنج, عجیب دماغ ہے, عجیب دماغ خراب ہے تیرا. ہر دوسرے مولوی کو دیکھو وہ چیلنج دیتا پھرتا ہے. دماغ خراب ہے تمہارا. تمہیں جس مولوی سے مسئلہ ہے اسے پکڑو اور گھر لے جاؤ, یا خود چلے جاؤ اس کے گھر میں بیٹھ کے 4 مسئلے جو تمہارے ہیں رکھو کتابیں, کسی دنا بندے کو بیچ میں بٹھاؤ, مسئلہ حل کر لو. فیس بک پہ آ کے, یوٹیوب پہ آ کے, انسٹا پہ آ کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے جناب ہر طرف اسلام کے لیے جگہ ہنسائی کا سامان کر رہے ہیں یہ لوگ. اتنے احمق ہوتے ہیں امت کے علماء یہ نہیں ہوتے. نعوذ باللہ من ذالک, پکڑ پکڑ کے جناب, اور جس کو بھی دیکھو ہاتھ لگاؤ, ہر مولوی بچھو ہوگا اندر سے, یہ خنجر, یہ برق رضا ہے, خنجر خون خار برق بار ہیں, ادا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کریں. میں نے کہا ہندو تمہاری بہنیں اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, برق رضا خنجر خون خار برق بار بن ادھر بنا, تم ادھر کیوں نہیں بنتا تو؟ نہیں جی حضرت صاحب وہ تو ماریں گے. جیسے کسی نے کہا نا یار آپ جہاز پہ نہیں جاتے, کہتے یار سنیں جہاز پہ جائیں تو وہ مار بھی دیتے ہیں گولی. خنجر خار خون خار برق بار ادھر کیوں نہیں ہوتا تم؟ اور یہودیوں کو نہیں سوچا تو ہے, نصرانیوں کو سیدھا کیوں نہیں ہوتا تم؟ تیرے کیا لگتے ہیں وہ؟ آج پاکستان میں الحاد اور زندگی کے پیداوار جو ہے حکومت کے ہر ایک عہدے میں شامل ہو چکی ہے. بڑے بڑے عہدوں پر وہی براجمان ہیں, مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں, مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں. پوری دنیا کے کافر جمع ہو چکے ہیں, اور یہ خنجر خون خار برق بار اس ذلیل کی توپ کا منہ جو ہے مسلمانوں کی طرف ہی ہے. اس اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے جی. نعوذ باللہ آپ کو حیرانگی ہوگی, یہ 2-3 دن کی بات ہے, حیران ہوں گے آپ. اگر آپ کے اندر ایمان کی حرارت ہے نا آپ حیران نہیں پریشان ہوں گے. پھر 3-4 دن 2-4 دن کی بات ہے, بریلی شریف کے اندر جب بیان کروں گا نا کئیوں کی چیخیں نکلیں گی, دھوئیں نکلیں گے. یہ آپ نے کیا کہا ہے, آپ نے کیا کیا پھر؟ بریلی شریف کے اندر مدرسہ امام احمد رضا اکیڈمی کے نام سے مدرسے میں 4 سال لڑکی پڑھ کے گئی, ہندو ہو کے اس نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے, اسلام ہی چھوڑ دیا. جس دن امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا عرس تھا, یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں جی, اسی دن 2 لڑکیاں بھاگ کے مندر کے اندر جا کے انہوں نے ہندو سے شادی کی, ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کی 2 لڑکیاں. ہم کیا کہیں گے قیامت والے دن, یا رسول اللہ ہم عرس منا رہے تھے, آپ کی امت کی لڑکیاں جو ہیں وہ اسلام چھوڑ کے ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ میں اور آپ بحیثیت جماعت مجرم ہیں, ہم نے کیا کیا بتایا امت کی بچیوں کے لیے, امت کی بیٹیوں کے لیے کیا کیا؟ ہم خود پکڑ کے ہم نے انہیں جناب ان کے گندے اداروں میں جمع کروایا, لاکھوں لاکھ کی فیسیں دی, بچیاں ملحد بن گئی, زندیق بن گئی, ہندوؤں کے ساتھ بھاگنے لگی لڑکیاں. لاکھوں لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکیوں کی درخواستیں وہاں کی کورٹوں میں موجود ہیں. ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں, ہم ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں, عدالت اپنی کورٹ جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں ہمارا نکاح کروائے. بتائیں, ایک وہاں کا بہت بڑا علامۃ الدہر ہے وہ, ایک لڑکی ہندوانی لڑکی تھی, مسلمان ہوئی, مسلمان ہونے کی وجہ سے گھر پر بڑا ظلم ہونے لگا اس پر, ہندو مارنے لگے اسے. اس نے ان کو فون کیا کہ حضرت مہربانی کریں مجھ پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, میرے لیے کوئی حل نکالیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ وہیں پہ مار کھاتی رہیں, ہم یہاں پہ دعا کرتے رہیں گے. بتائیں, جب سے ہم نے اسلام کے اس معیار کو, اس جماعتی اجزاء ترکیبہ کو چھوڑ کر اپنے پیر کی پگڑی کو, دھوتی کو, اس کے ترے کو, اس کے چمڑے کو ہم نے اجزاء ترکیبی اہل سنت قائم کیا ہے ہم نے, تب سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. سچی کہہ رہا ہوں. آج پوری امت کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی والی بات نہیں ہے کوئی بھی.
ہم نے اپنے پیر کو دیکھا، میرے پیر کو مان دو، واہ واہ سبحان اللہ ہیں۔ آج کسی کو جا کے پوچھو، مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی اب میں سادہ رہتا ہوں، ٹوپی تھی تھوڑی ایسی پہنی ہوئی تھی سر پر، میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی ماشاء اللہ السلام علیکم، میں نے وعلیکم السلام، آپ نقش بندی ہوتے ہیں جی؟ میں نے کہا یہاں آ کے بھی تجھے پیروں کی نسبتیں یاد آ رہی ہیں، خدا رسول کا کچھ یاد نہیں رہا یار، ہیں کچھ تو حیا کر۔ یعنی میں کہوں میں نقش بندی ہوں تو پھر مجھے گلے بھی لگائے گا، مسلمان بھی سمجھے گا، سارا کچھ سمجھے گا، میں کہہ دوں نہیں جی میں تو نقش بندی نہیں ہوں، میں چشتی ہوں، پھر جا پڑے پھر یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہیں قسم خدا کی جب ہم دیکھتے ہیں نا باہر لوگوں کو، ہیں جی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اپنے پیر کا مرید دیکھ کے، اچھا جی ماشاء اللہ آپ بھی فلاں ہوتے، دوسرے کے مرید کو پیر کے مرید کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ یار اسلام میں تو بڑی ہستی رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے بعد حبیب کریم علیہ السلام کی ہے، اور تو نے کب سے بیڑا گھر کیا اپنے پیر کو خدا رسول سے بڑا سمجھ لیا تو نے کہا کہ جو میرے پیر کے دربار پہ سر جھکائے وہی میرے لیے بڑا ہے، خدا رسول کے ماننے والا میرے لیے بڑا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر رحمہ اللہ، سنیں ذرا، آپ مرید تھے حضرت شیخ ابو مدین مغربی رحمہ اللہ کے، شیخ مغربی رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ کہتے ہیں جی ایک عالم تھے، وہ ہمارے حضرت تھے، ہمارے شیخ سے کوئی مناقشہ رکھتے تھے کسی مسئلے پر، تو کہتے ہیں مجھے ان سے نفرت تھی کیونکہ میرے پیر سے وہ معاملہ تھا ان کا۔ کہتے ہیں ایک رات خواب میں حضور تشریف لے آئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وہ تو پیر کے ساتھ کیوں چڑ رکھتا ہے اس عالم کے ساتھ؟ میں نے کہا جی وہ میرے پیر کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے کوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ میرے ساتھ بھی رکھتا ہے؟ وہ جو عالم ہے اس کا معاملہ کو میرے ساتھ بھی ہے؟ کہتے میں نے کہا حضور آپ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں یاری لگانے کے لیے میری ذات کافی نہیں تھی کہ وہ میرا ماننے والا، تو نے پیر کو درمیان سے کیسے گھسیٹ لیا؟ کہتے جب میں بیدار ہوا میں نے جا کے معافی مانگی ان سے، میں نے کہا حضور معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کی حمایت میں تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا بتائیں یار؟ پوری امت کو پکڑ کے ہولیا بگاڑ دیا یار، میرا پیر، جگہ جگہ پیر کے نعرے لگ رہے ہیں، نہ خدا کا نعرہ ہے، نہ رسول اللہ کا نعرہ ہے، نہ دین کا نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ ہے، شریعت کا نعرہ ہے، امت کا نعرہ کہیں نہیں ہے یار۔ میرا پیر بس میرا پیر ہے، اندازہ لگائیں یار، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں اسی چیز نے بیڑا غرق کیا امت کا پکڑ کے، امت کو مزید انتشار، افتراق، لڑائی، فساد، فرقہ واریت، بدماشی کی طرف، جناب امت کی کمزوری کی طرف، ضعف کی طرف دھکیل دیا انہوں نے۔ اور سچی کہہ رہا ہوں ایسا پیر جسے پتہ ہو کہ میرے مرید اور میرے چاہنے والے میری ذات کو لے کر اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، اس سے بڑا ابو جہل کوئی نہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں، اسلام کا نقصان کر رہے ہوں، پیر کو پتہ ہو میری وجہ سے امت میں انتشار ہو رہا ہے، افتراق ہو رہا ہے، وقت کا ابو جہل ہے، وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہے، امت کا خیر خواہ نہیں ہے۔ نہ وہ جناب قائد ملت ہو سکتا ہے، نہ وہ قائد اہل سنت ہو سکتا ہے، نہ وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ چیزیں کبھی بھی اس میں نہیں پائی جا سکتی۔ امت کا درد نہ ہو اور قائد ملت، وہ کہتے ہیں ہو کراڑی نام غلام فاطمہ، کراڑی جانتے ہیں نا؟ ہمارے دور میں پرانے جب ہندو رہتے تھے ان کو کراڑ کہتے تھے، کہتے ہیں ہندوانی کا نام غلام فاطمہ تو نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کا فکر ایک پوری زندگی گزر جائے، داڑھی چٹی سفید ہو جائے، پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی امت کی فکر نہ آئے، اور نام کیا ہو؟ مفکر ملت۔ اسلام کا درد دل میں نہ ہو، لقب کیا ہے؟ مفکر اسلام۔ خدا کے لیے، خدا کا واسطہ معافی دے دیں امت کو امت کے حال پہ رہنے دیں۔ قرآن کریم نے امت کے اجزاء ترکیبیہ، جماعت کے اجزاء ترکیبیہ جو بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آووا ونصروا، یہ چار چیزیں بیان کی۔ بس دو ہی گروہ ہوں گے، مہاجرین مطلب کیا؟ کمزور ہوں گے، آووا ونصروا ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، یہ دو گروہ۔ بس ایک گروہ کمزور ہے، دوسرا گروہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا، بس بات ختم۔ بتائیں یہاں پہ کمزور گروہ کتنے ہیں تو مدد کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ کشمیری کمزور ہیں، ہم نے کبھی مدد کی ان کی؟ ہاں جی، برما والے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک، وہاں کی بچیوں کے جسم کاٹ کے وہاں کے بدھو لوگ جو ہے نعوذ باللہ برگر بنا کے کھاتے رہے، شورمے بنا کے کھاتے رہے، مسلمان بچیوں کے جسموں کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کے شورمے بنا کے کھاتے رہے۔ دلیل ہم نے مدد کی ان کی۔ آج غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا یار، ظلم و ستم کی آندھیاں آ چکی ہیں، وہاں پہ تباہیاں ہو گئی ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ مدد کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے انصار والا کردار ادا نہیں کیا۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جاہل پیر اکٹھے ہو گئے نا امت میں آ کے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، صرف اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے امت کے اندر انتشار اور افتراق کا سبب بن رہے ہیں۔ امت کو توڑ رہے ہیں، مزید توڑنے سے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی پیر نیا بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پیر بنتا ہے، بس یہ اپنا مذہب، اپنی جماعت، اپنا ٹولہ، اپنی امت، اپنی قوم علیحدہ بنا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب میری جو بیت میں آ گیا بس وہی ہے، کیونکہ میں نے قسم خدا کی، قرآن میرے سامنے، میں نے خود سنا اپنی کانوں سے۔ ایک پیر کا مرید تھا، ایک بہت بڑا عالم تھا، اس پیر مرید نے پیر کو چھوڑ دیا، اس عالم نے پیر کو چھوڑ دیا، تو اس کے مریدوں کے منہ سے میں نے سنا، کہنے لگا وہ مرتد ہو گیا، پیر کو چھوڑنے والا بندہ مرتد ہو گیا۔ بندہ پوچھے یار پھر تو تم نے پھر پیر کو نبی بنایا ہوا تھا، وہ تو نبی سے جو پھرے وہ مرتد ہوتا ہے، تمہارے پیر سے پھرنے والا مرتد کب ہونے لگے ہیں؟ تم نے تو پھر اپنے نبی کے لیے دعوی نبوت ثابت کر دیا ہے، تم اپنے نبی کو، اپنے پیر کو نبی مانتے ہو ہیں؟ میں ایک بندے سے نہیں، کئی بندوں کے منہ سے سن چکا ہوں ہیں جی، جنہوں نے یہی کہا کہ جناب جو ہمارے پیر سے پھر گیا وہ مرتد ہو۔ مرتد کے لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ تمہارا پیر کیا تھا؟ رب کا قرآن تھا۔ تمہارا پیر کیا تھا؟ رب کی شریعت تھا، رب کا نبی تھا تمہارا پیر۔ خدا کے لیے امت کو مزید نہ توڑو، معافی دے دو، جان چھوڑ دو امت کی۔ اب تم امت کو رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف آنے دو، محبوب رحمان کی طرف آنے دو، امت کو شریعت کی طرف آنے دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل مزید جو ہے نا اس پہ گفتگو کریں گے۔